الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسانوں میں بھی کسی کو خیر اور کسی کو شر کے اعتبار سے رکھا ہے، اسی طرح ہر مخلوق میں شر کا ایک الگ حصہ ہے اور خیر کا بھی ایک الگ حصہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر چند مقامات کو خیر کے مقامات قرار دیا اور چند مقامات کو شر کے مقام قرار دیا تاکہ اہل خیر کی علامت بھی معلوم ہو جائے اور اہل شر کی بھی علامت معلوم ہو جائے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جو مقامات ہے دنیا میں وہ مسجدیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقام کو پسند کرتا ہے وہ جگہ مسجد ہے. جب اللہ اس مقام کو پسند کرتا ہے تو اپنے بندے کو بھی اسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اور جو مقامات، جو جگہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں یعنی غضب والی ہے، اللہ کے پاس ناپسندیدہ ہے، وہ بازار ہے. یہ تقسیم اس لیے بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے پسند کیے ہوئے مقام کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اہل شر بھی وہی ہوتے ہیں
جو اللہ کے پسند نہ کیے ہوئے مقام کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کا ایک تعلق مسجد سے ہے، بالکل گہرا تعلق ہے۔ جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف کھنچا رہتا ہے وہ یقیناً ایمان کی علامت پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگ رہیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 افراد ایسے ہوں گے جہاں جس موقع پر کسی شے کا کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا اور ہر انسان سائے کے لیے ترستا ہوگا۔ قیامت کا میدان چٹیل میدان کی طرح ہوگا، وہاں پر کوئی شے نہ ٹیک لگانے کی ہوگی نہ سائے کے قابل ہوگی، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مخصوص بندوں کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ اس کی ایک فہرست ہے، اس میں سے ایک وہ بھی شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ بھی آدمی ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کا قلب مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہنے کا موقع ہوگا۔ یہاں حضور نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں بہت قابل غور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ نہیں فرمایا، قلب کے ساتھ دلی تعلق کو بیان کیا اور فرمایا وَرَجُلٌ، ایسا بندہ، ایسا آدمی، ایسا مرد، قلبہ، اس کا دل، معلق، لٹکا ہوا ہے، بالمساجد، مسجدوں میں۔ وہ تو باہر رہتا ہے مگر اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے جو مسجد میں رہیں گے مگر دل بازار میں لٹکے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے جو رہتے تو بازار میں ہیں، جو اپنی روزی کمائی کے لیے مصروف رہیں گے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کو جانا پڑے گا باہر، مگر ان کا دل تو ہمیشہ مسجدوں میں لٹکا رہے گا۔ مسجد میں لٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ جس آدمی کی فکر جس شے کی طرف ہوتی ہے، جس کے سارے خیالات جس شے کی طرف ہوتے ہیں، اس کا دل بھی یقیناً اسی طرف ہوتا ہے۔ ہمارا دل کہاں لٹکا ہوا ہے اس کا اندازہ ہم حالت نماز میں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں تو ہمارا دل کن خیالات میں پھنسا ہوا ہے، دل میں کیا ہے، سمجھے کہ ہمارا دل بھی اسی کی طرف ہے۔ ہمارا دل بھی کسی اور طرف نہیں ہے، اسی طرف ہے جہاں ہمارا خیال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی علامت بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھیں گے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے دل مسجدوں میں لٹکے رہتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ جب تم مسجد سے نکلو تو دعا یہ کرو کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تیرے فضل کو مانگتا ہوں۔ یہ دعا قابل غور ہے، قابل غور ہے بالکل۔ مسجد میں آتے وقت تو ہم یہ سوال کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد اللہ کے رحمت کی جگہ ہے، اس لیے بندہ رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ بالکل یہ جوڑ اچھی طرح معلوم ہو رہا ہے، سمجھ میں آنے کی ہے۔ لیکن جب مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اللہ کا بندہ اب فضل کو مانگ رہا ہے۔ کیا اللہ کا فضل باہر ہے؟ فضل تو باہر نہیں ہے۔ اب حدیث سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ وہ شر والی جگہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ تو بازار ہے، یہ بازار کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ کیا مطلب ہے؟ گویا کہ حضور یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، بندے کو، اپنے غلام کو یہ تربیت دینا چاہتے ہیں جب تم باہر جانے لگو تو اللہ کے فضل کو مانگو۔ اب اس بندے کے لیے اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ اے اللہ، بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب تیرے گھر سے باہر جا رہا ہوں، پھر مجھ پر فضل یہ فرما کہ پھر میں لوٹ کر تیرے گھر کی طرف آؤں۔
مجھ پر فضل یہ فرما کہ پھر میں تیری بارگاہ کی طرف آ سکوں، اگر تیرا فضل نہ ہوگا تو پھر میں تیرے گھر کی طرف نہیں آ سکوں گا، اسی شر والے مقام میں ملوث ہو جاؤں گا۔ حضور کے ان دعاؤں میں حکمت ہے۔ آج مسجدوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ حالات دیکھیں، نماز تو پہلے ہم پڑھتے نہیں، اگر کوئی پڑھ بھی لیتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز دیکھیے، پڑھنے کے بعد فوراً فرض نماز ہونے کے بعد آدھے سے زائد لوگ باہر رہتے۔ کیا سنتیں پڑھنا نہیں ہے؟ کیا سنتیں ضروری نہیں؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا کہ بڑی تکلیف سے کسی نے ان کو قید کر دیا ہے، اب جیسے ہی سلام پھیر دیا فوراً باہر نکل گئے کہ ہم آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ ہمارا مشغلہ جس چیز کے ساتھ زیادہ لگا ہوا رہتا ہے، ہمارا دل بھی اسی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ فون کے سامنے بیٹھنے میں اگر ہم کو شوق ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے میں شوق ہے، بازار میں کاروبار میں بیٹھنے میں شوق ہے، تو سمجھے کہ ہمارا دل اسی سے لگا ہوا ہے۔ جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت انسان گزرتا ہے، زیادہ وقت جس چیز کے ساتھ گزارتا ہے، گویا کہ اس کا جسم نہیں، اس کا دل بھی اسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس کا یہ بین ثبوت ہے۔ کتنے لوگ ہم اپنے قلب کا جائزہ لے کر دیکھیں، مسجد کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ اور قرآن ایمان کی علامت بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ایمان والے ہوتے ہیں کون؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایمان والے کی علامت جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن کی ذریعے سے مسجدیں ویران نہیں ہوتی، آباد ہوتی ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ علامت بتا دی مسجد کو جو آباد کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے اندر خوف نہیں رہتا۔ ایک مسجد کو کیا آباد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس طرح آباد کر دیا کہ سارے مخلوق کا خوف اللہ تعالیٰ نکال دیا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہ لوگ ہدایت پر ہے، یہ لوگ صحیح راستے پر ہے، یہ لوگ، ان کی علامت یہ ہے۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ مساجد سے تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے حضور نے کر کے دکھا دیا۔ حضور نے اپنا گھر مدینے میں آنے کے بعد میں بنوایا، مگر مسجد سب سے پہلے بنائی۔ سیرت کیا کہتی ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے ہجرت کے لیے، مدینے کو پہنچے، جہاں اکثر حاجی اور عمرہ کرنے والے پہلے جاتے ہیں اور مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی، گویا کہ اس نے ایک عمرہ کیا۔ مسجد قباء سب سے پہلے اس مسجد کو تعمیر کی، وہاں جمعہ ادا کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف، پھر اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اندر داخل ہوئے تو حضور نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے حجرے، کمرے بنوائے۔ اس سے کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تم اپنے گھر کو ترجیح مت دو، مسجد کو ترجیح دو، مسجد کو وہ مقام دو۔ حضور پہلے گھر کو نہیں، مسجد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مسجد پہلے، پھر بعد میں گھر کا مقام ہے۔ اور ہم اپنا حال دیکھ لیں، جتنے معاملات ہوتے تھے، جتنے بہت سے مسائل طے ہوتے تھے، وہ مساجد میں طے ہوتے تھے، مسجد میں طے ہوتے تھے، یعنی دنیاوی نہیں، دینی مسائل۔ یہاں تک کہ نکاح بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کرتے تھے۔ آج کون ہے مسجد میں نکاح کرنے کو پسند کرنے والا؟ دینی محفل میں نکاح کرنے والا؟ دینی محفل میں کرے تو ہم اپنے نکاحوں کے شوق پورے نہیں کر سکتے نا۔ ہماری جو فوٹوگرافی ہے، ناچ کود ہے، اب تو مسلمان ہو کر وہ جو شادی کا سٹیج ہوتا ہے، نکاح کا ہو یا ولیمے کا، اس پر ڈانس بھی کر رہے، ڈی جے بھی لگا رہے۔ یہ سب کرنا ہے، مسجد میں نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد میں خدا نہ خواستہ اس کی اجازت مل جائے تب مسجد میں کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ دن بھی آئیں گے اور اس کی کچھ جھلکیاں اب ظاہر ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے،
وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جھگڑے اور لڑائیوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جس طرح بازار میں جھگڑے کی آوازیں ہوتی ہے، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ مسجد میں اس طرح کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جب یہ دن آ جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کے عذاب کا انتظار آپ بیٹھ کر نہیں کر رہے، ہم غیبتیں مسجد میں غیبتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو عبادت کرنا تھا، عبادت نہیں کرتے کم از کم باہر کرنا تھا۔ جو چیز مسجد کے باہر بھی حرام ہے، اگر اس کو مسجد میں کیا جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنا ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے خلاف بغض یا عداوت یا حسد کی نظر پیدا کرنا، یہ ویسے ہی حرام ہے۔ اگر مسجد میں آ کر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ چاہے مؤذن کی غیبت کرے یا امام کی غیبت کرے، شیطان نے کس طرف ہمیں چکر دیا ہے، شیطان نے ہمیں کس طرف چکر دیا ہے اور ہمیں کس طرف جانا تھا۔ پہلے تو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، یہاں پر آواز بھی نکالنا گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں ایک لمحے کے لیے دنیا کی بات کرے اس کی قبر کالی ہے۔ ایک لمحے کے لیے جو مسجد میں دنیاوی بات کرے، پیپر پڑھنا منع ہے۔ اب نماز ہوتی کہ ہم پہلے واٹس ایپ کھول کے دیکھتے، یہ ہمارا گویا کہ ایک روزمرہ کی تسبیح ہو گئی۔ اب اس میں کوئی فوراً نیوز آ گیا، یا ہم امیج کچھ پہلے سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے، دنیاوی اگر ہوتا تو فوراً فون کھلتے ہی وہ نظر آیا، ہم خود بخود اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھتے ہی گویا کہ ہم نے دنیا کی طرف خیال کیا، دنیاوی بات کر لی۔ گویا کہ فون کرنا اور دنیاوی بات کرنا فون کر کے، یہ اسی طرح ناجائز ہے، اس سے خبر کالی ہوتی ہے۔ کیا اچھا ہوتا پہلے سے بند کر کے آتی، یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اپنے موبائل بند کر کے آؤ، اپنے فون بند کر کے آؤ۔ اور ویسے ہی نماز ہوتی ہے اور لوگوں کے فون بجتے رہتے، اگر کوئی ہم جیسا بول دے اب اس کی تو خیر نہیں ہے۔ دیکھ تمہارا کام تم کر لو، تمہیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ غلطی سے ہو گئی، غلطی سے کھلا رہ گیا، ہم بند کر لیں گے۔ غلطی ماننے کے لیے تو مسلمان اب تیار ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے۔ پیچھے صف میں ہے، آگے صف میں آؤ بولے تو اس پر بھی غصہ۔ جہاں فیان ہوتا ہے، فیان کی سہولت ہوتی ہے، وہاں ٹھہرتے ہیں۔ دین میں آنے کے بعد ہمارے لیے دنیا کی سہولت اگر تلاش کریں گے تو یہ ہم دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، اگر میں تمہیں پہلی صف کی فضیلت بتا دوں، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اگر میں تمہیں پہلی صف کی فضیلت بتا دوں تو تم پہلی صف میں آنے کے لیے آپس میں لڑنا پسند کر لو گے، مگر پہلی صف کو چھوڑنا پسند نہیں کرو گے۔ اس کا وہ مقام ہے، اس لیے میں نہیں بتاتا۔ حضور نے نہیں بتاتا کہہ کر اس کی ایسی فضیلت بتا دی جیسی فضیلت کسی دوسری شے کی نہیں ہے۔ فضیلت بتائی نہیں بتائی، حضور نے بتا دی۔ ایسی فضیلت، اس کا مقام وہ ہے پہلی صف میں جو ہوتا ہے، اس کا ایسا مقام ہے، وہ میں بتا دوں تو تم لڑ کر آنا پسند کرو گے، چھوڑنا پسند نہیں کرو گے۔ بازار میں بہت دیر ہم گرمی میں ٹھہرتے، بالکل برداشت کرتے۔ ہم گوشت کے دکان کو یا واقعی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہوتا نہیں ٹھہرتے، ہم ریشن خریدنے کے واسطے جاتے۔ کئی ایسے مراحل ہے جہاں دھوپ میں ٹھہریں گے، لائن میں ٹھہریں گے، لائن میں ٹھہر کر کہیں مقامات پر اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ مسجد میں آنے کے بعد ہمارے لیے بالکل مخصوص فیان کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اندر مسجد کے ساتھ بہت بے اعتنائی اور بے ادبی ہے، اس کی اہمیت فراموش ہو گئی۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت بتائی تھی، اس سے تعلق رکھنے والوں کا یہ مقام بتایا تھا۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک خاتون بوڑھیا تھی جو مسجد نبوی کے کونے میں سو جاتی تھی، اس کو کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی وارث نہیں تھی، لاوارث تھی۔ ابھی نئی مسجد نبوی بنی ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ وہ مسجد میں رہتی تھی کونے میں، اور وہ اس کا کام یہ تھا کہ مسجد نبوی جھاڑتی تھی۔ کیا قسمت تھی ان کی، جہاں جانے کو ساری کائنات ترستی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جھاڑو لگانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جھاڑو لگاتی تھی، اس کا کام یہ تھا، اور وہیں رہتی تھی۔
اچانک بیمار ہو گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ سرکار یہ خاتون بہت بیمار ہے. سرکار دو عالم بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں اور اس کا خیال فرماتے ہیں، عیادت فرماتے ہیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب اس کی صحت درستگی کی طرف مائل نہیں ہے، گویا کہ اس کے آخری لمحات ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دو، میں خود حاضر ہوں گا اس کے جنازے میں میں خود حاضر ہو جاؤں گا. اتفاق یہ ہوا کہ اس خاتون کی وفات رات کے وقت ہوئی. رات میں اس کی روح پرواز ہو گئی، بالکل آدھی رات تھی. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں گے تو حضور کے آرام میں خلل ہوگا. اور یہ قرآن کا ادب تھا، قرآن کی طرف سے یہ ادب اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا کہ میرے محبوب کو ان کے آرام میں دخل اندازی مت کرو. صحابہ اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہتے تھے. بہت سے صحابہ ابتدائی دور میں جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، جو ایمان لائے تھے، وہ کیا کرتے تھے، جب ان کو کوئی سوال پیش آیا حضور کے حجرے کے پاس جاتے اور زور زور سے حجرے کے دروازے کو مارتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت اتاری، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ محبوب جو آپ کو دروازے کے پیچھے سے آواز سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہے، کم عقل ہے، بے ادب ہے وہ. تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جاتے اور حجرے کے باہر ٹہرے رہتے تھے. سرکار دو عالم جب باہر تشریف لاتے حضور سے پوچھ لیتے تھے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حضور سے کچھ پوچھنے کے لیے دروازے کے باہر آ کر ٹھہرا ہو اور حضور اس سے بہت دیر کے بعد ملے ہو. کوئی آتا تو آتے ہی حضور کو اطلاع ہوتی تھی اور فوراً حضور دروازے سے برآمد ہوتے تھے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اس دروازے پر جہاں تم جا رہے ہو اس دروازے کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ اس دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد کھلتا ہے. یہ وہ دروازہ نہیں ہے جس کو کھٹکھٹانے کے بعد کھولا جاتا ہے. ارے یہ وہ دروازہ ہے، یہ اس دروازے اس کمرے کا دروازہ ہے. اس حجرے میں جو ذات والا ہے اس کو تو آسمان و زمین کے ہر کنارے اور ہر اندر و باہر کا راز معلوم ہے. جنت میں کیا ہے، قبر میں کیا ہے، حشر میں کیا ہے، سب کچھ یہ ماضی اور حال اور مستقبل کو دیکھ رہے ہیں. ان کو بولنے کی ضرورت کیا ہے، تم صرف باہر آ کر ٹھہر جاؤ. ان کو معلوم خود بخود ہو جائے گا کہ کون آیا ہے، کیا سوال لے کر آیا ہے. اسی لیے صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا. تو واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے حضور کے آرام میں خلل کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے اطلاع نہیں دی. ویسے ہی انہوں نے غسل دی، پھر کفن بھی دیا اور صلاۃ جنازہ خود ہی پڑھ لیے اور دفن کر دیے. صبح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضور نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کیا ہے. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ سب کچھ معلوم ہے تو اس بڑھیا کے وصال کا واقعہ کیوں معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا. ایک بہت بڑا درس حضور دینا چاہتے تھے، اس لیے انجان رہے. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں بظاہر حضور نامعلوم ہونے کا اظہار فرماتے ہیں، کیونکہ امت کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں تو ہر چیز معلوم نہیں ہوتی. تم جب کسی چیز سے انجان ہو تو اس کو کیسا عمل کرنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے حضور نے اس طرح کا اظہار فرمایا. اور حضور نے صبح میں دریافت فرمایا وہ بوڑھی اس کا حال کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات میں اس کا وصال ہو گیا تھا اور ہم نے غسل دیا، کفن دیا اور صلاۃ جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا. حضور نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا تھا کہ اطلاع دو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بے ادبی اور گستاخی کا خیال کیا تھا ہم نے کہ آپ کو جگائیں گے، آپ کی نیند خراب ہوگی، اس لیے ہم نے کر دیا. تو حضور نے فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہ اس کی خبر کہاں ہے، اس کی قبر کیا ہے. تم جانتے ہو کہ وہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کے گھر کو جھاڑو دیتی تھی، اللہ کے گھر کو جھاڑو دیتی تھی. تمہیں معلوم ہے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی نظر میں تم سب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لاوارث ہے،
مگر اس کا بھی کوئی وارث ہے۔ میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث کون ہوتا ہے۔ چلو میں بتاتا ہوں اس کا وارث کون ہے، میرے ساتھ چلو، اس کی خبر بتاؤ۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ اس کی خبر ہے، تو سرکار دو عالم نے یہ سنا کہ صحابہ نے کہا ہم نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد بھی حضور نے تنہا اس قبر کے سامنے ٹھہر کر دوبارہ صلاۃ جنازہ ادا کی، جنازے کی نماز ادا کی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ اگر کسی کی صلاۃ جنازہ ہو جائے، جنازے کی نماز کسی کی پڑھی جا چکی ہو، تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک شرط ہے، اگر اس کا کوئی خاص وارث آ جائے۔ پہلی مرتبہ جب صلاۃ جنازہ کے لیے جنازہ رکھا ہوا ہو اور سارے لوگ پڑھ لیا، مگر بیٹا نہیں تھا، باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، یہ وارث کہلاتے ہیں۔ وارث اگر نہیں ہے، وہ نماز ہونے کے بعد وارث آئے، یہاں تک کہ تجہیز و تکفین ہو جائے، دفن بھی ہو جائے، اس کے بعد وارث آئے، تو وارث کے لیے اختیار ہے کہ وہ قبر کے سامنے ٹھہر کر، بشرطے کہ 3 دن نہ گزرے ہو، 3 دن سے پہلے اگر وارث آ جائے تو قبر کے سامنے ٹھہر کر وہ تنہا دوبارہ صلاۃ جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ وارث کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں تم تو پڑھ لیے ہو، اگر کسی کا وارث نہیں پڑھا ہو تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کو جھاڑو دیتی تھی، لہٰذا اس کا وارث محمد رسول اللہ ہے، میں اس کا وارث ہوں، اس لیے میں دوبارہ اس کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ساری امت کو یہ بتلانے کے لیے سرکار دو عالم رات میں بیدار ہو کر نہیں آئے اور دوبارہ نماز پڑھ کے بتلا دیا کہ مسجد کی جو خدمت کرتی ہے، مسجد کے صفائی کا جس کو خیال ہوتا ہے، مسجد کے دیکھ بھال کا جس کو بڑا احساس ہوتا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اب تو اس زمانے میں مسجد کا ادب کرو بولنا تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم مسجد کی صفائی کرنا تو دور کی بات ہے، مسجد کو گندا کرنے سے محفوظ کر دیا جائے تو بس ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ گٹکے کھاتے ہیں ہم، پان کھاتے ہیں، آ کر مسجد کے وضو خانے میں تھوک دیتے ہیں، طہارت خانے میں تھوک دیتے ہیں۔ طہارت خانے میں جو شخص تھوکتا ہے، چاہے وہ پان کا ہو یا گٹکے کا ہو، معمولی تھوک بھی ہو، اس کے حافظے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی بھولنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ فتاوی شامی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ تجربہ بھی حاصل کیا، نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری آ جاتی، زندگی میں نہیں آئی تبھی آخری وقت جب بڑھاپا آ جاتا نا، خود کو اپنا نام بھی میں کون ہوں بھی یاد نہیں رہتا، بہکے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ یہ اس کا وبال کیا ہے؟ طہارت خانے میں اور وضو خانے میں، خاص کر جہاں پیشاب کرتے وہاں تھوکنا منع ہے۔ مسجد کے وضو خانے جہاں وضو کیا جاتا ہے وہاں اگر تھوک دیے نا دوستو، اس کا مقام کیا ہے؟ مسجد کا تو یہ مقام بتایا گیا، جس جھاڑو سے مسجد کو جھاڑا جاتا ہے، اس جھاڑو سے جو جھاڑو مسجد کے اندر جھاڑی جاتی ہے، اس کو مسجد کے صحن میں استعمال کرنا جائز نہیں۔ باہر استعمال کرنا تو دور کی بات، مسجد میں جو جھاڑو استعمال کی جاتی ہے اس کو باہر استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی غلطی سے اس جھاڑو کو کسی دوسری جگہ استعمال کر لیے تو دوبارہ مسجد کو اس جھاڑو کی ضرورت نہیں، دوبارہ مسجد میں اس جھاڑو سے جھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم پہلے آنے کے بعد کوئی کچرا نظر آیا تو پہلے کمیٹی والے پہ ڈال دیتے، یا مؤذن، اچھا ہمارا مؤذن تو آج ایسا ہے، مؤذن کے حال یہ ہے، یہ پوری جتنی صفائی کی ذمہ داری ہے اس کی ہے۔ یہ کون شروع کیا، اس کا آغاز کون کیا، اس پر نہ جانے کتنا عذاب ہے نہیں معلوم۔ جو معزز مقامات ہے ہم کو اس کو ذلیل کر دیا۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، چاہے کمیٹی والے برا مانے، چاہے جو سمجھے، امام اور مؤذن کو وہ عزت دینی چاہیے جو قوم میں سب سے بڑے کی عزت ہوتی ہے۔ اب خطیبوں کا تو چھوڑیے، بس خطیبوں کا تو چھوڑیے، امام اور مؤذن جو ہوتا ہے، مؤذن کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن جب ہوگا یہ ساری مسجدیں ایسے ہی آسمان پر اٹھا لی جائے گی،
اب جو مقررین کہتے ہیں کہ تم مسجد میں خرچ کرو، اس کی صفائی کرو، یہ قیامت کے دن اجر ہوگا، اجر ہونا دور کی بات ہے، مسجد خود ایسی ہی اٹھا لی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں مسجدیں ایسی ہی اٹھا لی جائے گی، ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی مگر مسجدیں ایسی ہی سلامتی کے ساتھ اٹھا لی جائے گی۔ اسی لیے سرکار نے جو فرمایا ہے کہ احب البلاد اللہ، اللہ کی پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اللہ کی پسندیدہ جو جگہ ہے کہ اللہ اس کو ٹوٹ پھوٹنے دے سکتا ہے۔ کبھی مسجدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں نا، وہ بتانے کے واسطے مسلمانوں کے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے مسجد ٹوٹ گئی۔ کوئی مسجد میں پتھر پھینک دے اور معلوم ہو کہ وہ غیر مسلم ہے، ہمارا جوش خاموش نہیں رہے گا، ایمان نہیں، ایمان کی بات نہیں، ہمارا جو جوش اور جذبہ ہے یہ فوراً باہر آئے گا۔ ہم خود اس مسجد میں تھوک دے تو کوئی اعتبار نہیں، سامنے باہر کا کوئی آدمی پتھر نہ پھینکے، اس کے سامنے سے کوئی ڈی جے وغیرہ لے کر نہ جائے اور ہم آ کر مسجد میں تھوک دے، جیسا چاہے مسجد کے فرش کو خراب کر دے۔ بچوں کو لے کر آتے، وہ بچہ جو ہے مسجد میں جیسی چاہے ویسی حرکتیں کر کے ختم کر دیتا۔ جو بچہ عقل مند نہیں ہوتا، ابھی اس کو مقام کا لحاظ نہیں ہوتا، مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رہتا، اس کو مسجد میں آنے کی یا لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی تو نزاکت یہاں بتائی گئی ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مسجدیں ایسی ہی اٹھا لی جائے گی، اور جب میدان محشر ہوگا تو اس مسجد کی لگام اسی مؤذن کے ہاتھ میں دی جائے گی جو اس کا مؤذن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو سواری بنا دے گا اور اس پر امام سوار رہے گا، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ، وہ مسجد کا ادب جانتا ہو، مسجد کے حقوق صحیح ادا کیا ہو، امامت کے حقوق صحیح ادا کیا ہو، اس کو سوار بنا دیا جائے گا، اور جتنے اس کے مصلی تھے ان سب کو اس میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب قوم کا بھی ایک رونا ہے کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے، بہت سے قانون ہم بنا لیتے، بھئی امام صاحب ایسے ہے، مؤذن ایسا ہے، یہ ایسے، ٹھیک ہے، مؤذن اچھا ہو جانا، امام اچھا ہو جانا، کیا مصلی اچھا نہیں ہونا؟ مصلی اچھا نہیں، ہم اچھے نہیں ہوں گے، سب اچھے ہو جانا، ہم اچھے نہیں ہوں گے، ہم پابند نہیں ہوں گے۔ جس طرح امام کے اصول ہے، مؤذن کے اصول ہے، اسی طرح مصلی اور مقتدی کے بھی اصول ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرمائے نماز میں، درمیان میں پڑھتے ہوئے ایک آیت میں حضور نے نعوذ باللہ کچھ حصے کو چھوڑ دیا، نہ یہ مسٹیک تھی، نہ یہ نسیان تھا، نہ یہ بھول ہے۔ نماز کے بعد ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی نے وضو صحیح نہیں کی، ویل للعقاب، کسی نے وضو کیا مگر ٹخنوں کو اچھی طرح سے نہیں دھویا۔ یہ جو ایڑیاں ہیں، ایڑی سوکھی رہ گئی، جس کی وجہ سے امام کے قرات پر اثر ہو گیا، اس لیے میں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکا۔ ایک پورا مجمع اور پورا معاشرے درست ہو تو گاڑی صحیح چلتی ہے دوست۔ تو مسجد کا بڑا مقام ہے، آج اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو مسجد کو آباد کرنا چاہیے، قرآن جو کہہ رہا ہے مسجد کی آبادی صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے دوست، در و دیوار بھی ہے مگر اسی کا نام نہیں ہے۔ حضور نے کھجور کے چھپر سے مسجد بنائی، مسجد تو بالکل کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ اب ہماری مسجدیں تو پکی ہو گئی، ایئر کنڈیشن کا بھی انتظام ہو گیا، مگر نمازی پکے نہیں ہو رہے ہیں۔ نماز جو اللہ تبارک و تعالی یہاں عبادت کا نظم جو رکھا، صحابہ نے جس ادب کے ساتھ مسجد کا لحاظ رکھا، جن اخلاق کا مظاہرہ مسجد کے در و دیوار کے اندر کیا، اس کا اثر کیا ہوا معلوم؟ آپ حضرات کئی بار یہ واقعات سنے ہوں گے کہ جو جنگی قیدی آتے تھے ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا جاتا تھا۔ جنگی قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا جاتا تھا۔ اس میں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قیدیوں کو مسجد میں باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور یہ حکم کیوں نہیں فرمایا کہ جاؤ فلاں کسی گھر میں ان کو باندھ دو، یا کسی جگہ کو ایسے ہی قید خانے کی طرح بنانا تھا؟ قیدی ہوتے تھے مگر قید خانے میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، قیدی ہوتے تھے مگر ان کو قید خانے میں رکھا نہیں جاتا تھا، قیدیوں کو قیدیوں کی طرح سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خصوصیت تھی مسجد نبوی میں۔ جب ان کو باندھ دیا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا پھر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک واقعہ سنے جب معلوم ہوگا، یمن کے ایک سردار جن کو قید کر لیا گیا تھا، ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قید کر لیا گیا۔ وہ بڑے سردار تھے، وہ کسی موقع پر قید ہو گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں باندھنے کا حکم دیا، 3 دن وہ مسجد میں باندھے رہے، 3 دن۔ ہر دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے پوچھنے لگاتے تھے کہ جاؤ پوچھو کیا وہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ایمان لانا چاہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ 3 دن گزر گئے مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کی رسیاں کھول دو اور ان کو آزاد کر دو۔ جب وہ جانے لگے تو حضور نے ان کے ساتھ ایک گھوڑا بھی دیا اور کپڑے بھی، صاف ستھرے کپڑے دیے اور توشے کا انتظام بھی کیا، اب تم جا سکتے ہو، اب تم جا سکتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیدی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کو تو اگر باندھ کر رکھتے تو وہ قید ہو کر رہتا۔ ارے وہ تو اب تک تو وہ یہ رسیوں میں قید تھے، اب سرکار کے گیسو میں قید ہو گئے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ یہ اب اسیر تھے رسیوں کے، اب گیسو مصطفیٰ کے اسیر ہو گئے۔ یہ جب وہاں سے نکلے صحابہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ان کو ابھی چند دن کے لیے ہم باندھ کر رکھیں گے تو کچھ نتیجہ نکلے گا۔ حضور نے کہا نہیں، چھوڑ دو ان کو۔ وہ اپنی سواری لیے اور مدینے کے باہر گئے اور وہاں پر اچھی طرح غسل کیے اور سفید کپڑے زیب تن کیے، پھر مسجد نبوی میں سرکار کی خدمت میں آئے۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ سامنے جمع تھے، برملا بآواز بلند کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ 3 مرتبہ ہر دن پوچھ رہے تھے، مگر میں نے آپ کے پوچھنے کے بعد رسیوں کے باندھے جانے کی وقت میں اس لیے اسلام نہیں قبول کیا تاکہ کسی کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے کلمہ پڑھا ہوں۔ میں اس قید کی وجہ سے یا قید سے چھوٹے جانے کی وجہ سے یا قید سے آزاد کروانے کے لیے میں کلمہ نہیں پڑھا، میں اپنے دل سے اسلام کو قبول کیا ہوں۔ کیا دیکھ کر اسلام قبول کیے تھے؟ کوئی معجزہ دیکھے تھے؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کا فلاں معجزہ دیکھا تھا، میں نے یہ چیز دیکھی تھی، یہ نہیں دیکھے۔ 3 دن جو مسجد میں ان کو باندھنے کی حکمت تھی سرکار کی، وہی حکمت سامنے آئی۔ حضور مسجد میں اس لیے باندھتے تھے کہ یہ مسجد کے ماحول کو دیکھے۔ یہ مسجد کا ماحول وہ ہوتا ہے جو کفر کو ایمان سے بدل دیتا ہے، جو شرک کو توحید سے بدل دیتا ہے، جو گمان اور شک کو یقین میں بدل دیتا ہے، جو ہر طرح کی نافرمانیوں کو فرما برداریوں بدل دیتا ہے۔ مسجد کے ماحول کا یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے کہ وہاں جو شخص رہتا ہے وہ سخت سے سخت دشمن اسلام بھی کیوں نہ ہو، اس کو اسلام کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ہے، ہم آنے کو ہی پسند نہیں کرتے، دل کیسے بدلے گا؟ صبح شام وہ کیا کیا نظارے نہیں دیکھے تھے ہوں گے صحابہ کے مسجد کے ساتھ تعلقات، اور وہاں اگر اپنے مولا سے جو رابطہ قائم کرتے تھے، اپنے مولا کے ساتھ جو جستجو رکھتے تھے، دعائیں جس طرح سے کرتے تھے، جس طرح نماز میں قیام کرتے تھے، جس طرح سرکار دو عالم کی قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، کیا یہ بیکار گئی؟ 3 دن وہاں رہنے کا اثر یہ ہوا کہ بغیر کسی تلوار کے اسلام لا لیے۔ اب یہ تاریخ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، یہ کوئی ذکر نہیں کرتا۔ کائنات میں کون ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنے قیدیوں کو اپنے معبد خانے میں عبادت کی جگہ رکھا ہو؟ اسلام کا حسین منظر دیکھنا ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ بتلا رہے ہیں کہ سارے مسلمان چاہے جتنا بڑا دشمن بھی ہو آ کر کاندھے سے کاندھا لگا کر ٹھہرتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، اپنے صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کے تمام ہونے میں شامل ہے۔ یہ چاہے کتنا بڑا دشمن بھی ہو وہ بازو ٹھہر جاتا ہے، غلام ہو، سیٹ ہو، اس کا نوکر ہو، دونوں کو بازو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اسلام یہ بتا رہا ہے، عملی نمونہ دے کر بتا رہا ہے کہ انسان چاہے کیسے سے کیسے مالدار بھی ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، فقیر ہو،
وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو وہ دو ایک ہو جاتے ہیں. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. اب لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہ اسلام یہ درس دینا چاہتا ہے کہ تم اب برابر کاندھے سے کاندھا تو ملا لیے ہو، یہ نماز ختم ہونے سے پہلے اپنے دل کو بھی ملا لو. کاندھا اس لیے ملایا گیا کہ یہاں پر دل بھی مل جانا چاہیے. جب تم ایک پروردگار کو مانتے ہو، ایک کے سامنے سب سجدہ کر رہے ہو، ہر اعتبار سے ایک ہی قرآن سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پھر تمہارے دل ایک کیوں نہیں ہیں؟ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. سب سے غلیظ عادت اور فتنہ اور عذاب جو اس امت پر ہے یہی ہے، میں بڑا، میری چلنا. چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، فلاں ہو، میں بس بڑا ہوں، مجھے بڑا مانو. ہم کسی کی نہیں سنیں گے، سب کائنات ہماری سننا. خدائی کا دعویٰ کر دینا تھا اس سے تو اچھا. جو شخص یہ چاہتا ہے وہ بباطن خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میری چلنا. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، ہم جو چاہے وہ ہوتا ہے، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو دوستو ہمارے پاس بہت خامیاں ہے. ہمارے ساتھ اسلام کے جو روابط جن صورتوں میں ہونا تھا وہ صورتیں نہیں رہی. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آقا دو جہاں کیا فرما رہے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیے ہم. جو شخص یاد رکھے نماز نہیں پڑھتا اور مسجد سے اس کا رابطہ نہیں ہے، یقیناً اس کو اللہ سے بھی رابطہ نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کی سرٹیفائی ہے. قرآن و حدیث نے اس کو یہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ سے تعلق والا برابر اس کو تعلق رکھتا ہے. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، سارے صحابہ بھی تعمیر میں شریک تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 4 اینٹ اٹھا کر لا رہا تھا، پلٹ کر دیکھا تو کائنات کا سردار محبوب خدا ہے اور اپنے اوپر 5 اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. 5 اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. فوراً سارے صحابہ لپک کر قریب گئے، یا رسول اللہ ہم غلام حاضر ہیں خدمت کے لیے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ حضور نے فرمایا کیا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس مسجد کے اجر میں میں شریک نہیں ہو سکتا؟ کیا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے؟ مسجد کے خدمت میں، اس کی صفائی میں، اس کے دیکھ بھال میں سرکار دو عالم کو اگر حاجت ہے تو کیا ہم کو حاجت نہیں ہے؟ حاجت نہیں ہے. اپنے ایمان کو ٹٹولے. ہمارا ایمان اگر ہے تو یہی ہے کہ یہاں سے مسجد سے جانے کے بعد پھر دوسرے وقت کی نماز کب ہوتی یہ دیکھتا ہے مسلمان. صحابہ کا عالم یہ ہوتا تھا، صحابہ کا عالم یہ ہوتا تھا. تابعین صحابہ سے جہاں متاثر ہوئے وہ خود فرماتے ہیں سب سے بڑا اثر صحابہ کی زندگی کا ہم پر یہ ہوا تھا کہ وہ ان میں سے بعض مذاق کے مزاج کے ہوتے تھے. عام انسان ہوتا ہے ویسے ہی. کوئی تجارت میں ماہر ہوتے تھے، کوئی تجارت میں ہوتا، کوئی کسی سے گفتگو میں ہوتا، کوئی بیوی کے ساتھ رہتا، کوئی بچوں کے ساتھ ہوتا. لیکن جیسے ہی اذان کی آواز، ایک نام خدا جب آ جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے جیسے کہ اس کام سے ان کو اس سے پہلے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ ایسے بے جان ہو جاتے تھے اور جس حال میں ہے اسی حال میں نکل کر آ جاتے تھے. اللہ پکار رہا ہے. کون پکار رہا ہے دوست؟ مؤذن نائب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کے جانب سے اپنی آواز میں یہ بندوں کو پکار رہا ہے. گویا کہ یہ نہیں ہے، اللہ پکار رہا ہے بندے کو کہ اے بندے کامیابی کی طرف آ. کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ کامیابی یہاں پر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کامیابی تمہاری یہاں ہے، اور ہم کامیابی یونیورسٹی میں تلاش کر رہے ہیں. ہم کامیابی بڑے بڑے کالجز میں، ڈگریز میں تلاش کر رہے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں ہے. سب بنے، ڈاکٹر بنے، لائر بنے، جو بننا چاہتے انجینئر بنے، مگر پہلے مسلمان بنے. ڈاکٹر بنے تو مسلمان ڈاکٹر بنے، وکیل بنے تو مسلمان وکیل بنے، انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر بنے. مسلمان اس شعبے میں کم ہے کہ اس میں بھی صحیح نہیں. مسلمان سستی کی اتنی عادت ہے آج مسلمان. نہیں ایسے بات نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے بارے میں پڑھنے کی بات بولنا چاہیے. چلو پڑھو، وہ دیکھیں گے اس میں کون سے بڑے ہم ترقی پر ہے. کھا کر سونے میں آج آگے ہیں مسلمان. دعوتیں کرو، بہترین سے بہترین بریانی ایسی کیوں بنی، اس کو نہیں بنا تھا، اس کو بنا تھا، یہ اچھا بنا تھا. کیوں؟ ہم کھانے کے واسطے پیدا ہوئے نا. رات تک دعوتیں کرو، 12 بجے 1 بجے تک ولیموں میں رہو، صبح میں سو جاؤ.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی اور ترقی پوری، رحمتیں برکتیں پورے ہمارے گھر میں آ جانا۔ اب وہ لے دے کر سال میں ایک مرتبہ 11ویں کر دیتے یا کسی قصیدہ خوانی یا قرآن خوانی کر دیتے، اب یہ سمجھتے کہ ہم نے اپنے ساری بے برکتی کا دروازہ بند کر دیا۔ کہاں سے کرے گی یہ قوم؟ یہ قوم تو وہ تھی جو راتوں کو سو نہیں سکتی تھی، جن کے پیٹ زمین پر لگ نہیں سکتے تھے، یہ مسلتے رہتے تھے کہ تہجد کا وقت کب ہوگا، میں اپنے مولا سے کیسے ملاقات کروں۔ جو فرض نماز کی توفیق جس کو نہیں ہے، وہ تہجد میں کب اپنے سر کو مولا کی بارگاہ میں رکھے گا؟ اس کو ترقی کہاں سے ملے گی؟ صحابہ ساری کائنات، ساری دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیے۔ کون سی طاقت تھی، کون سی ڈگریاں ان کے پاس تھی؟ وہی جو عرب کے بدو تھے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جن کو دستخط کرنے کا شعور نہیں تھا، جو جانتے نہیں تھے کہ بولنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے۔ ایسے لوگ بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے سلطنتوں کو پیروں تلے رون کر رکھ دیا، بتلا دیا مولا سے جس کا رابطہ ہوتا ہے، جو اپنے مولا کو ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے، اس کو ساتھ رکھنے کے گر جانتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جس طرف جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اس کا مقام یہ ہوتا ہے۔ بازو گھر ہے مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، اور بہت سے تو یہ چاہتے کہ مسجد کے قریب گھر نہیں رہنا، اذان کی آواز گھر میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہ کانوں سے سنا ہوں میں، مینار کا سایہ گھر پہ نہیں گرنا، گھر میں درندہ آ گیا تھی۔ اب ایک عجیب بات یاد آئی مجھے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے نسخہ بتایا، اگر کسی کے گھر میں مسلسل بیماریاں ہیں یا بے برکتیاں ہیں، نحوستیں ہیں، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ مسجد کا جو کچرا ہے اس کچرے کو جمع کرے۔ مسجد میں بعض لوگ ہوتے قرضوں پہ قرضے، بیماریوں پہ بیماریاں، کاروبار صحیح نہیں، ایک کاروبار لگایا اور ایک کاروبار لگایا، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے وظیفہ برکت کا یہ ہے کہ مسجد کے کچرے کو جمع کرے اور اس کچرے کو کسی ایک ڈبے میں بند کرے اور اپنے گھر میں کسی کونے میں اس کچرے کو رکھے، اس کچرے کو رکھے، خود بخود ساری بلائیں ختم ہو جائے گی، رحمت اس گھر میں آئے گی۔ کیا لے کر آئے؟ مسجد کا کچرا۔ جس مسجد کے کچرے کا یہ مقام ہے تو اس مسجد کے فرش کا، غالین کا، مصلوں کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ اگر وہاں پر کوئی شخص اللہ کے لیے اللہ کے قدموں میں سر کو رکھ دیا، اس سر کا کیا مقام ہوگا؟ مسجد کے کچرے کا یہ مقام ہے دوست، تو اس کے اور بڑی بڑی چیزوں کا کیا مقام ہوگا؟ اگر یہ کوئی کرے گا، بالکل مجرب وظیفہ ہے، بالکل مجرب تعویذ ہے، پیسے کی ضرورت نہیں، فری ہے، مگر ہم ایسے چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں پر توجہ دے، ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں، دنیا کے سوا ہماری زندگی میں کچھ نہیں۔ صبح اٹھے دنیا کمائے جمائے، فیوچر کا پلان کرے، ہماری فیوچر آخرت ہے۔ مسلمان آخرت کی طرف چلتا ہے، اس کی زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہوتا ہے دوست، اس کو دنیا سے وہ دلچسپی نہیں۔ مسجد سے تعلق اور اس کے آداب کا لحاظ، صحابہ کرام کا جو انداز تھا، اتنے اس طرح ہو جاتے تھے جیسے کہ ایک ناتواں کمزور آدمی آ رہا ہے، اکڑ کر نہیں آتے تھے مسجد میں، مسجد میں اکڑ کر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کا حال تابعین بیان کر رہے ہیں، اذان سننے کی دیر ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتے تھے جیسے کہ ایک بے جسم کا جان ہے، وہیں سے آتے تھے، ہر کام چھوڑتے تھے۔ یہ ایمان کی علامت ہے دوست، وہ نام خدا سے ہل جاتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل میں اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ دے، ہمارا دل بیمار ہے یا پھر مردہ ہے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما، دین کو قائم فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔